الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله عز وجل في القرآن الحكيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درس القرآن والحديث الآن عن المغفرة من الله تعالى والمودة من الله تعالى ولذا استمعوا له استماعا. آج کا درس قرآن درس حدیث خلاق عالم جل شانہ کی اپنی مخلوق سے محبت اور محبت کے ساتھ بخشش اور بندے کی اللہ سے محبت اور اس کا تقاضا، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. غفور یہ غفرہ سے مبالغہ کا لفظ ہے. مبالغہ کہتے ہیں کسی چیز کو کئی گنا بڑھا کے بیان کرنا. غفور چونکہ مبالغہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بہت زیادہ بخشش کرنے والا، اور اس طرح بخشش کرنے والا کہ یا تو بندے کے نام اعمال سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، یا پھر اس کے گناہوں کو ایسے ڈھانپ دیتا ہے کہ کہیں پردہ اٹھ جانے کی وجہ سے اس کا بندہ شرمندہ نہ ہو. اس لیے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اس کے بعد جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا الودود، غفور کی صفت اللہ کی ہے، وہ غفور ہے، بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا. اور ودود بھی اللہ کا صفاتی نام ہے کہ اللہ جل شانہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے فرما بردار بندوں سے. اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا محض فضل و کرم ہے کہ جس سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے یا خوشامد کی وجہ سے نہیں، بلکہ خلاق عالم جل شانہ اپنے خصوصی نظر کرم سے، خصوصی احسان کی بدولت اپنے بندوں سے بخشش کرتا ہے ان کی، اور ان سے محبت فرماتا ہے. فعال لما یرید، بہت زیادہ. فعال کہتے ہیں چونکہ یہ بھی مبالغہ کا وزن ہے، اس کے معنی ہے فعل سے نکلا ہے، یعنی فعال بہت زیادہ کر گزرنا، جو چاہے. فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کی جو مرضی ہے وہ جو چاہے کرے. تو خلاق عالم جل شانہ کی ایک ہے رضا، ایک ہے ارادہ خدا، اور ایک ہے مشیت خدا، اللہ کی چاہت. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے جس کو چاہے چن لے، یہ اس کی مشیت ہے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو ملک کی بادشاہی کا حقیقی وارث تو ہے، تو جس کو چاہے بادشاہی دے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے حکومت چھین لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہے عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، سب کام تیرے دست قدرت میں ہیں. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قدرت کاملہ رکھتا ہے. تو خلاق عالم جل شانہ کی یہ چاہت ہے، جو مشیت ہے، وہ جو چاہے کرے، یہ اس کی مشیت ہے. اب رضا الہی کیا ہے؟ خلاق عالم جل شانہ ایمان سے راضی ہے، نیکی سے راضی ہے، بھلائی سے راضی ہے، اچھائیوں سے راضی ہے، کفر سے ناراض ہے، برائی سے ناراض ہے، اور اس طرح کی جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں
خلاق عالم جل شانہ کی ذات جس کا حکم جس کی مخالفت کرنے اللہ اس سے ناراض ہے، اس سے راضی نہیں ہے. یہ اس کی رضا ہے کہ جو چاہے جس پہ وہ کرم فرمائے، اور اس کے نزدیک رضا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اس کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. لہذا اللہ نیکی سے راضی ہے، اسلام سے راضی ہے، کفر سے راضی نہیں ہے، برائی سے راضی نہیں ہے، اس سے ناراض ہے. اب ایک چیز تیسری چیز ہے ارادہ الہی، یعنی اللہ کا کسی چیز کے بارے میں ارادہ فرمانا. انما امرہ اذا اراد شیئا، سورہ یاسین کے اینڈ میں ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی شے کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، تو اس سے اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ارادہ الہی ہے. ارادہ الہی یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہوں، کافر بھی ہوں، نیک بھی ہوں، بد بھی ہوں، ہر قسم کا نظام ہو، ارادہ الہی ہے. ورنہ ارادہ الہی نہ ہوتا تو کوئی دنیا میں کافر نہ ٹھہرتا. یہ ارادہ الہی تھا کہ آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا فلا تقربا هذه الشجرة، اے آدم و حوا تم دونوں اس شجر ممنوع جس کے سے جانے سے میں نے روک دیا ہے، اس کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا. تقربا کے الفاظ ہیں، قریب نہ ہونا. آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا یہ ہوئی، ارادہ خداوندی سے ہوئی. اللہ نے دنیا بسانی تھی، اللہ نے دنیا بسانی تھی، اور ایک دنیا کا ایک نظام ارادہ خداوندی میں تھا، لہذا وہ تو آنا ہی تھا. تو آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا آئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے قریب نہ ہونے کا فرمایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو وہاں سے ہٹانا چاہا کہ اس سے ہٹ جائیں. تو آدم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ قریب نہ ہونے کا حکم ہے، کھانے سے تو منع نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوع، آدم و حوا دونوں نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. تو اللہ جل شانہ نے زمین پہ بھیج دیا. اب اللہ نے چونکہ زمین میں ایک دنیا ایک کائنات بنائی اور ایک نظام چلانا ہے، ارادہ خداوندی میں ہے کہ یہ دنیا بنانی ہے اور آدم کو زمین پہ بھیجنا ہے. لہذا یہ ارادہ خداوند سے اجتہادی خطا ہوئی ہے. اور اجتہادی خطا پہ چونکہ قرآن کی نص قطعی ہے، اجتہادی خطا پہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس اجتہادی خطا پہ اجتہاد کی اپنی کوشش کی وجہ سے جو خالصتاً اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے، اس اجتہاد کی کوشش کی وجہ سے بندہ مومن کو ثواب ملتا ہے، جس پر بخاری حدیث 7 سے تک حدیثیں موجود ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، ارادہ الہی، رضا الہی، مشیت الہی. قانونی قدرت کے ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اپنے دین کی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو رستہ دیتا ہے. من یونیب، جو مانگنے والا، طلبگار ہو، چاہنے والا ہو، اس کو طلب ہو کہ میں کروں، اللہ کے راستے کی طرف آؤں، نیکی کی طرف آؤں، گناہوں سے بچوں. تو من یونیب، جو اس کی طرف رجوع لائے، اللہ اس کو راستہ دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے. یہ قانون ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو نیکی کر نہیں سکتا. من یونیب کیا کب ہے، یعنی نیکی کے طلبگار کب ہوئے کہ پھر اللہ کی طرف سے تمہارے راستے نہ کھولے گئے. یعنی یہ کرنے کا ہم نے سوچا ہی نہیں تو ظاہر کیسے ہوگا. تو جب آدمی خود ارادہ کرتا ہے اور اس کا طلبگار بنتا ہے، اللہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن نے فرمایا وہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے، خواہش نفسات کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے اپنی ہدایت کے راستے ان کو ضرور دکھا دیتے ہیں. تو یہ تو ہے، یہ ارادہ الہی، رضا الہی اور مشیت الہی میں فرق ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے. اب خلاق عالم جل شانہ کی بندے سے محبت کیا ہے، آئے کہ حدیث ایمان فوز حدیث سماعت فرمائے. سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بندے کے نام اعمال کا حساب ہوگا
گناہوں کی کثرت اور نیکیوں کی کمی کی وجہ سے اس کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ جب اس راستے کی طرف وہ جا رہے ہوں گے تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو میری درگاہ میں حاضر کرو۔ اب اللہ جل شانہ علیم بذات الصدور عالم الغیب والشہادہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شارت سے زیادہ قریب، دلوں کے راز وہ جانتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ نامہ مالک کیا لکھا گیا ہے، وہی لکھا گیا ہے، وہ سچ ہے، اس سے کوئی شے چھپی نہیں، مگر دوسروں پر حقیقت حال ظاہر کرنے کے لیے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر سوال بے علمی سے نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، بڑی اہم بات ہے۔ ہر سوال بے علمی سے نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کا پوچھنا نعوذ باللہ کو بے علمی سے تو نہیں۔ اللہ کی ذات تو علم ازلی رکھتی ہے، علم قدیمی ہے، نہ اس علم کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، غیر متناہی غیر محدود ہے۔ تو خلاق عالم جل شانہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو میری بارگاہ میں حاضر کرو، اور اس کا رجسٹر نامہ اعمال میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا نامہ اعمال حاضر کر دیں گے۔ وہ دیوان جس کو عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں رجسٹر کہتے ہیں، وہ کاپی جس کو آپ کہہ لیں نام اعمال کی، وہ جب وہ کھولی جائے گی، رجسٹر کھولا جائے گا، فرشتے اس کی گردانی کریں گے، یعنی جتنے اس کے نام اعمال میں جو اس نے زندگی میں گناہ کیے، جو کچھ کیا نیکی برائی، وہ ساری چونکہ ہماری لکھی جا رہی تھی، جو ہم بول رہے ہیں نا سب کچھ ریٹن ہو رہا ہے، سب کچھ۔ یہ دائیں بائیں ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وما یلفظ بقول الا لدیہ رقیب عتید، ہم جو قول بھی منہ سے زبان سے نکالیں تو وہ ہر بات لکھتے ہیں۔ آپ بندہ مومن نیکی کرے، اچھائی کی بات کرے تو لکھی جائے گی، نعوذ باللہ گالیاں دے گا تو وہ بھی لکھی جائے گی۔ اب قیامت اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کے سنانی ہوگی، اس کا سارا نعمان اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے پھوڑیں گے، وقت الٹیں گے، وقت گردانی کریں گے، فرشتے دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ گناہ جو اس زندگی میں کرتا رہا اور اس کے کیے جانے کی وجہ سے ہی اللہ کے حکم سے ہم لکھتے رہے، وہ گناہ اس کے رجسٹر میں غائب ہیں، مٹا دیے گئے۔ فرشتے بڑے حیران ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ جو اس نے زندگی میں برائیاں کی ہم نے وہ لکھی، اور یہ حقیقت ہے تو جانتا ہے، لیکن اس حقیقت سے ہم ناآشنا ہیں کہ یہ جو گناہ کیے تھے اور ہم نے تیرے حکم سے تیرے معمور تھے، تیرے حکم پہ ہم لکھتے رہے، وہ اس کے نام اعمال سے غائب کیسے ہو گئے؟ تو اللہ جل شانہ فرمایا فرشتہ تم سچ کہتے ہو، حقیقت یہی ہے، اس نے جو کیا تم نے لکھا اور تم اسی پہ معمور ہو، کرامن کاتبین نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک رات آدھی رات کے وقت یہ شخص اٹھا اور اپنے گناہوں پر سچی توبہ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، تو میں نے اس کے گناہ مٹا دیے، اور اس نے اپنے گناہوں پہ ندامت کے ایسے آنسو بہائے کہ اس کے نام اعمال کو میں نے صاف کر دیا۔ تو وجہ یہ ہے یہ سارا رات میں اٹھ کے سچی توبہ کر گیا تھا، اور سچی توبہ کی اور پھر وہ گناہ نہ کیے اور آنسو بہا لیے، تو یہ سچی توبہ کی شرائط ہے۔ یا سرکار فرماتے ہیں ان نادم التوبہ، ندامت توبہ ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح میں فرماتے ہیں من اعترف، جو گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کر دے، ثم تاب تاب اللہ علیہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ ایکسیپٹڈ ہوتی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے تو سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سچی توبہ گناہوں کو ڈیلیٹ کرتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس نے رات کو سچی توبہ کی، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، جس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں جو گناہ تھے میں نے اپنی قدرت کاملہ سے مٹا دیے۔ فرشتوں پر حقیقت حال ظاہر ہو گئی۔ اللہ جل شانہ فرشتوں نے فرمایا کہ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے سچی توبہ کا پھل، یہ ہے اللہ سے محبت کا انداز، جس کی وجہ سے خلاق عالم جل شانہ اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ایک اور عمران فوز حدیث، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور آدمی جس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا،
جب وہ راستے میں 1/3 حصہ طے کر لے گا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر جب نصف حصہ طے کرے گا پھر مڑ کے دیکھے گا، جب 2/3 حصہ طے کرے گا پھر مڑ کے دیکھے گا۔